دنیا میں وہ ممالک جنہوں نے اپنی عسکری قوت پر توجہ نہ دی، وہ ممالک کیسے تباہی کا شکار ہوئے۔ تاریخ کے آئینے میں ایک لازوال تحریر۔ تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے فوج کی اہمیت کے حوالے سے منگول قبیلے سے بے حد متاثر ہوں، اس لیے اپنے اکثر و بیشتر مضامین میں منگولوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک نہایت اجڑ اور وحشی قبیلے نے اپنی فوج کی طاقت کی وجہ سے کس طرح ایک فاتح کی حیثیت سے ہر جگہ اپنی دھاک بٹھائی، اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور حکمران ہمہ وقت ان سے خوفزدہ رہتے اور ان سے ٹکرانے کا سوچتے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں کو پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے نزدیک ایک مرد کے لیے جنگ و جدل ہی صرف ضروری کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منگولوں میں ہمیں کوئی مورخ نہیں ملتا۔ ان کو سب سے زیادہ دلچسپی اپنی فوج اور اس کی طاقت سے تھی۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی فوج کے بغیر اپنی حاکمیت قائم رکھی، یا کوئی حاکم اپنی رعایا کا تحفظ کر سکا ہو۔ کوئی ریاست فوج کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ فوج کسی بھی ملک کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے بغیر ملک کا وجود متوازن اور قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بیک وقت اندرونی اور بیرونی خطرات سے نبرد آزما رہتی ہے۔ دنیا میں وہ ممالک بدترین شکست سے دوچار ہوئے جنہوں نے اپنی فوجی قوت پر دھیان نہ دیا۔ قوموں کی طاقت فوج ہوا کرتی ہے، اور جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے وہ قوم بھی کمزور ہوتی ہے، اور اس طرح اگر کوئی قوم کمزور ہو تو طاقتور ملک اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی سلامتی اور دفاع کے لیے ایک مضبوط، بہادر، منظم فوج کا وجود لازم ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، فلسطین اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، وہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ان ممالک پر صرف اس لیے مصیبت آئی کہ ان کے پاس دفاع کے لیے مضبوط افواج نہیں تھیں۔ تیل کی دولت کی وجہ سے عراقی خوشحال ضرور تھے، مگر ان کی دفاعی صلاحیت برائے نام تھی۔ 41 برس پہلے اسرائیل نے عراق کے اوسیراک جوہری ری ایکٹر کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی مدد سے تباہ کیا تھا۔ اگر عراق کے پاس مضبوط فوج اور ایٹمی قوت ہوتی تو اسرائیل کبھی اس پر حملہ آور نہ ہوتا، اور نہ ہی امریکہ اس کے اتحادی عراق کو تباہ و برباد کرنے کی جرأت و جسارت کرتے، اور نہ ہی ایک عظیم لیڈر صدام حسین کو پھانسی ہوتی۔ لیبیا مغربی افریقہ میں واقع وہاں کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے اور دنیا بھر میں 16 نمبر پر آتا ہے، اور وہاں 97% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیبیا کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا نے اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور معاشی سطح پر بے پناہ ترقی کی تھی۔ 25 ایسی سہولیات میسر تھیں جو اب کبھی ممکن نہیں بنائی جا سکیں گی۔ کرنل قذافی نے عالمی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنے ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیا۔ تو آج قذافی اور لیبیا کہاں ہے؟ اگر لیبیا کے پاس مضبوط عسکری قوت ہوتی تو حالات یکسر مختلف ہوتے۔ وہاں جنگ کے دوران ہزاروں افراد مصر، تیونس نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لیبیا کے شہری ناگزیر حالات کے باوجود بحیرہ روم پار کر کے یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شام کے بعد سب سے زیادہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد لیبیائی عوام کی ہے۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر افغانستان جیسے کمزور ملک کو بھی تباہ کر دیا۔ افغانستان کے پاس کون سے ایٹمی ہتھیار تھے جن کی وجہ سے وہاں کی نہتی عوام پر قیامت آئی؟ اصل میں امریکہ اور یورپ افغانستان میں عسکری قوت نہ ہونے کے بارے میں جانتے تھے۔ دنیا میں یہی اصول رائج ہے کہ ہر طاقتور ہر قسم کے حقوق کا مالک ہوتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے سب ٹھیک ہوتا ہے۔ جن ممالک کے پاس مضبوط فوجی دفاعی نظام نہیں ہوتے وہاں کیا حال ہوتا ہے، یہ بات عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، فلسطین، افغانستان کی عوام سے جا کر پوچھیں۔ افغانستان کی جنگ اصل میں امریکہ اور یورپ اور اس کے اتحادیوں کا پاکستان پر حملہ کرنا تھا۔ براستہ افغانستان اور اس کی نشاندہی سابق DG/ISI جنرل حمید گل بار بار ان الفاظ میں کیا کرتے تھے: 9/11 بہانہ افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ۔ امریکہ جانتا تھا کہ افغانی
مزاحمت کی پوزیشن میں نہیں۔ سو افغانستان میں جنگ اور وہاں پر قبضہ کرنے کا مقصد پورے خطے پر نظر رکھنا اور بالخصوص پاکستان دوست ملک چین کو آگے بڑھنے سے روکنا تھا۔ پاکستان ایک مضبوط، بہادر اور منظم فوج اور ایٹمی قوت کا مالک ملک ہے، اور اس بات کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بخوبی علم ہے۔ دوسری بات، یہ چین جیسے مضبوط دفاعی قوت رکھنے والے ملک سے بھی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہ تھے، اور اس سارے حالات میں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات سانحات میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اس نے نہایت کم وقت میں اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے دشمنوں پر ہماری فوج کا رعب و دبدبہ اس قدر غالب ہے کہ وہ پاکستان سے کسی فوجی مہم جوئی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان تاریخی حقائق اور مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر دنیا میں عزت، وقار اور آزادی سے جینا ہے تو آپ کے پاس ایک مضبوط عسکری قوت کا ہونا لازم ہے، جو آپ کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ آج چند مفاد پرست سیاستدانوں اور ان کے حواریوں نے اس سیاستدانوں کے دل فریب نعروں، وعدوں، دعووں میں آ کر اپنی ہی فوج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج کے خلاف جس قسم کا زہریلا اور پرفتن پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس طرح فتنہ خیز زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہ ہر محب وطن کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ افسوس کہ وطن عزیز کو قائد اعظم کے بعد کوئی مخلص اور بے لوث محب وطن قیادت نصیب نہ ہو سکی جو ملک و قوم کا مفاد سوچتی۔ ہمارے ہاں ہر سیاسی جماعت نے ملک و قوم کو ہمیشہ اپنا یرغمال ہی بنائے رکھا، اور ہمیشہ اپنے مفادات، ترجیحات کی خاطر ملک و قوم کی عزت و آبرو کو گروی رکھا، اور پھر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ اپنی عوام کے اندر اپنی ہی فوج کے کردار کو مشکوک بنایا، کیونکہ یہ مفاد پرست سیاستدان یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر کاری ضرب لگانے کا پہلا طریقہ ہے کہ اس ملک کی فوج کو اس قوم کی نظر میں اتنا مشکوک بنا دو کہ وہ اپنے ہی محافظوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں۔ وطن عزیز میں قدرتی آفات سے لے کر دشمنوں کی گولیوں کے سامنے جو سینہ سپر ہوتی ہے وہ افواج پاک ہے۔ اگر سیلاب، طوفان، زلزلہ آ جائے تو سب سے پہلے جو مدد کے لیے میدان میں ہوتی ہے وہ افواج پاک ہے۔ سرحدوں کی نگہبان یہ فوج، سرحدوں کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل یہ فوج، ملک میں دنگا و فساد کا خطرہ ہو تو بحالی امن کے لیے یہ فوج۔ کرونا وبا میں سب سے اہم اور کلیدی کردار افواج پاک کا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ افواج پاک نے صرف پاکستان کی جغرافیائی بلکہ نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افواج پاک نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، بلا شبہ وہ خطے کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں دھرتی کے ان ثبوتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں۔ اس وقت جو وطن میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جو استحکام پیدا ہوا ہے، اس کا سہرا ہماری مسلح افواج کے سر ہے۔ یہ بات تو پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ پاکستان عزت، جان و مال ہر قسم کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا ہے، لیکن بقائے پاکستان کے لیے ہماری افواج بے مثال اور مثبت کردار نبھا رہی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی افواج پر سالانہ اربوں خربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ممالک بھی ہیں جن کی فوجی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، مگر بات جب جذبے اور معیار کی ہو تو سر فہرست افواج پاک کا نام آتا ہے، جسے ابھی مورز وجود میں آئے صرف 75 سال ہوئے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود بھی ہماری فوج کا شمار ہر لحاظ سے صف اول کی افواج میں ہوتا ہے۔ بعض ایسے اعزازات بھی ہیں جو دنیا کی تاریخ میں صرف پاکستان فوج کے پاس ہیں۔ اقوام متحدہ سے سب سے زیادہ میڈلز پاک فوج نے حاصل کیے۔ اس پاک فوج نے عالمی امن میں بھی اپنا کردار خوب نبھایا ہے۔ امن مشن میں دستے فراہم کرنے والی افواج میں پاکستانی فوج دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر، جبکہ افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے۔ آج اس وقت ملک ایسی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، وہاں پر چند اپنے ہی افواج پاک کے خلاف سازشوں کا حصہ بن کر دشمنوں کے اعلی کار ہونے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔
جو کہ سراسر غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ باعث شرم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے مفادات کے لیے اپنے ضمیر بھی فروخت کر دیتے ہیں اور اپنے محافظوں کو غدار بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کو یکسر فراموش کر کے ملکی و قومی سالمیت کے لیے اپنے گنبد خضرا کے مقدس رنگ والے سبز ہلالی پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں اور اس دھرتی کے سپاہی بن کر 1965 کی جنگ والا جذبہ بیدار کر کے ملک دشمن قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ ملک ہے تو ہم ہیں اور فوج ہے تو یہ ملک ہے۔ آئیے آج ہر طرح سے اپنی افواج کا ساتھ اور افواج پاک کے خلاف بولنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔